ویلکم بیک۔ کراچی کی ذمہ داری نہیں لینی تو وفاق کے حوالے کر دیں، MQM پاکستان کا سندھ حکومت سے مطالبہ۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے پریس کانفرنس میں کہا سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن بنا دیں، جتنی تاخیر کریں گے اتنا دلدل میں پھنسیں گے۔ نپولین کی طرح گل پلازا آپ کا واٹر لو ثابت ہوگا۔ بلاول خود میئر، وزیر اعلیٰ اور وزیر اطلاعات سے استعفیٰ لیں، ہمیں حکومت سندھ سیکیورٹی نہیں دیتی تو اسلام آباد سے پولیس بلا لیں گے۔ بشمول چیئرمین کنوینئر خالد مقبول صدیقی بھائی، ہم سب کی رات کو سیکیورٹی واپس لی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی تو ہماری ذمہ داری لے گا۔ ایک آپشن آپ کو دیا جا رہا ہے، کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں۔ میرے خیال میں پورے سندھ میں گورنر راج نافذ کرنے کی شاید ضرورت نہ ہو ابھی، لیکن کراچی کے مستقبل کا تو کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ بات چیت کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میں 1.5 سال سے میں وقت مانگ رہا ہوں، تو بھائی جو آپ کے کان میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے نادان دوست ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اطلاعات اور میئر کراچی، یہ تینوں اور یہ گل پلازا کہیں صوبہ سندھ میں جیسے نیپولین کا واٹر لو ہوا تھا، اس کی 15 سال حکمرانی رہی تھی دنیا پر تقریباً۔ آپ کو بھی 18 سال ہو گئے ہیں بھائی، ایسا نہ ہو کہ یہ ڈراپ سی نہیں ہو جائے، یہ آپ کو دھنسوا رہے ہیں، دلدل میں ڈال رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ، میئر کراچی، وزیر اطلاعات، تینوں مستعفی ہوں۔ MQM رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی، یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ہم نے سیاست کیسے کرنی ہے یہ ہم طے کریں گے، فاروق ستار یا MQM سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ پیپلز پارٹی فاروق ستار کی طرح خیراتی مینڈیٹ پر نہیں بیٹھی۔ MQM آج کچھ اور کل کچھ اور بات کرتی ہے۔ فاروق ستار کو مقابلے کا شوق ہے، استفادے کر دوبارہ الیکشن میں مقابلہ کریں۔ سانحہ گل پلازا پر ایک رپورٹ آنی ہے، پتہ چل جائے گا کس کی غفلت تھی۔ کوئی بھی MQM سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کو 10 سپاہی دیے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس اس سے بھی زیادہ سپاہی ہیں۔ جس حکومت کے وزیر ہیں یہ، وہ سیکیورٹی وہ حکومت ان کو اتنی نہیں دیتی جتنی ان کو ہم سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کے پاس سیکیورٹی موجود ہے، جو انٹائٹلڈ ہیں MQM کے رہنما، ان سب کے پاس وہ سیکیورٹی موجود ہیں۔ جھوٹا پروپیگنڈا ایک مرتبہ پھر شروع کیا گیا اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو ان لوگوں کا مقصد ہے کہ اس واقعے کو کس طرح انکیش کیا جائے۔ حکومت تاجر برادری کو اور کراچی کے ان معصوم بچوں کو کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ جو بھی کراچی چیمبر کے ساتھ میکینزم طے ہوا ہے، اس وقت جو بھی اماؤنٹ پے ہوگا وہ حکومت سندھ بیئر کرے گی۔ چیف منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ انکوائری رپورٹ بہت جلدی ہی اب جمع کرائے گی۔ ایک سب کمیٹی بنائی گئی جس کی صدارت چیف منسٹر صاحب کریں گے۔ رپورٹ کی روشنی میں جو بھی فیصلے ہوں گے وہ سب کمیٹی کرے گی۔ ہم نے پنجاب سے فورنسک ایکسپرٹ سے ان کی ٹیم کو بھی بلایا۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں پھر گرما گرمی، اپوزیشن نے سانحہ گل پلازا کی آزاد عدالتی تحقیقات کا مطالبہ دہرایا۔ قائد حزب اختلاف علی خورشیدی نے کہا PP حکومت کی کسی بات پر اب بھروسہ نہیں۔ حکومت سندھ سانحہ گل پلازا کی آزاد جوڈیشل تحقیقات کے ذریعے ہماری مردہ سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کر دے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے ایوان کو بتایا صوبائی کابینہ نے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی، کمشنر کراچی کی تحقیقاتی رپورٹ آنے دیں، شواہد ناکافی ہوئے تو جوڈیشل انکوائری یا کسی ایجنسی سے تحقیقات کرا دیں گے۔ ان کی کسی بات پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن از دا نیڈ آف دا آور۔ ختم کر دیں ہماری سیاست، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنا کے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا مردہ سیاست کر رہے ہیں، آپ مردوں پہ سیاست کر رہے ہیں۔ کیبنٹ میں یہ ڈیسیشن کیا ہے، کمشنر کراچی نے، ایڈیشنل IG کراچی نے ایویڈنس ہے وہ کلیکٹ جو کیے، وہ ایک کمپریہنسو رپورٹ دے رہے ہیں۔ کیبنٹ پہ یہ بات ہوئی، اس میں ایک کمیٹی بنائی ہے انڈر دا چیف منسٹر، اس کو دیکھیں گے، جو بھی رپورٹ دیتے ہیں اس کو دیکھ کر فیصلہ یہ کریں گے کہ یہ اگر ناکافی ہے ایویڈنس، سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں جوڈیشل انکوائری کروانی ہے یا کوئی اور پروب کروانا ہے کسی ایجنسی سے، تو ہم کروانے کے لیے تیار ہیں۔ گل پلازا کی عمارت کو ٹینٹ لگا کر بند کر دیا گیا۔ DNA کے ذریعے مزید 4 میتوں کی شناخت کر لی گئی۔ مجموعی طور پر DNA کے ذریعے شناخت افراد کی تعداد 20 ہو گئی۔ شناخت ہونے والوں میں حسام محمد، محمد اشرف، کوثر پروین اور محمد عارف شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کراچی جنوبی جاوید نبی کھوسو کا کہنا ہے 11 دن بعد سرچنگ اور ملبہ اٹھانے کا کام مکمل کر لیا گیا۔ خیبر پختونخوا سے 2 افراد کے خاندان نے رابطہ کیا ہے، تحقیقات کر رہے ہیں۔ پولیس کی تصدیق کے بغیر مرنے والوں میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ عمارت کو SBCA کے حوالے کر دیا۔ ڈسٹرکٹ سٹی شعبہ تفتیش کے افسران نے گل پلازا کا تینوں اطراف سے جائزہ لیا، اسکیچ تیار کیا۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے
اسکیچ کے ذریعے سانحے کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا۔ فی الوقت تفتیشی ٹیم کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں، ہم باہر سے ہی متاثرہ عمارت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سانحے پر بنائی گئی کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار ہے، رپورٹ آنے کے بعد ہمارا کام شروع ہوگا۔ ہاتھ سے بنائے گئے اسکیچ میں دکان نمبر 193 بھی شامل ہے۔ نقشے کے ذریعے کرائم سین کو مکمل واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سرچ آپریشن تھا، ہم آلریڈی کر چکے ہیں، ہم یہ ابھی ایریا سیکیور کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا فردر جو بھی لائے عمل ہوگا وہ پھر گورنمنٹ اینڈ ایس بی سی ڈیسائیڈ کرے گی اس کا کیا کرنا ہے۔ 2 ہمارے پاس لاپتہ افراد آئے ہیں، ڈی این اے ہم میچ کر رہے ہیں، کنفرمیشن کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اتنے دور سے آئے ہیں تو ہم ان کو واپس نہیں بھیج سکتے تھے، ہم اس طرح اضافہ نہیں کر سکتے جب تک پولیس ویریفیکیشن نہ آ جائے کہ ان کے جو پیارے یہاں پہ جن کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کا اگر لوکیشن گل پلازا آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے۔ ہم نے مختلف ایجنسی سے اس پہ ہیلپ۔ برفباری میں نقل مکانی انوکھی چیز نہیں، برفباری کے باعث پاک افغان سرحد سے نقل مکانی ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت اسے انوکھا بنا رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نیوز کانفرنس، کہا تیرا میں کلعدم ٹی ٹی پی کے 400 سے 500 لوگ موجود ہیں۔ 2021-22 میں جو لوگ لا کر بسائے گئے وہ بارڈر ایریاز کے قریب رہ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے لوگ ان لوگوں کو بھتہ دیتے ہیں۔ ویلیز ہیں افغان سرحد کے ساتھ ساتھ، جس میں میرن شاہ بھی ہے، تیرا بھی ہے۔ وہاں پہ جب برف باری شروع ہوتی ہے تو مائیگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ 3-4 مہینے یا 5 مہینے ڈپینڈنگ اپون کہ کب برف پگھلتی ہے، وہ لوگ جہاں پہ برف نہیں ہوتی، سردی کم ہوتی ہے، ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ برٹش راج کے جو گزٹیر ہیں ان میں بھی یہ چیز مینشنڈ ہے۔ یہ کوئی کرائسس نہیں ہے جس کو کرائسس کی شکل دی جا رہی ہے۔ 11 دسمبر کو ایک جرگہ ہوا، وہ ٹی ٹی پی کے پاس کے کہ ہماری یہاں پہ مائیگریشن سٹارٹ ہونی ہے، ایک کنسنسس کریٹ کیا جائے اس سلسلے میں، اور وہ جا کے پھر صوبائی حکومت کو بھی جا کے ملے۔ ٹی ٹی پی نے صوبائی حکومت کے ساتھ کامیاب نیگوشیشنز کی۔ یہ صوبائی حکومت کے آرڈرز ہیں اور اس کا سارا پیکج ہے بیچ میں۔ اس میں کوئی فوج جو وہاں پہ تعینات ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ فوج نے ایک عرصہ دراز سے آئی بی اوز کے فیور میں آپریشن کو ترک کر دیا، اس لیے آپریشن کا وہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کے پی کی حکومت سارے کا سارا ملبہ اپنی ناکامیوں کا فوج پہ یا کسی ایسے آپریشن پہ ڈالنا چاہتے ہیں جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے اس چیز کو انوکھا بنانے کی کوشش کی ہے، اپنی کوتاہی نااہلی اس کو کور کرنے کے لیے ذمہ داری کو کہیں اور شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ باقی جو باتیں فوج کے متعلق یا فوج کی پریزنس کے متعلق یا کسی آپریشن کے متعلق، سارے کے سارے مفروضے ہیں۔ دہشت گردی ناسور ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وفاقی حکومت کا رویہ اور بیان بازی افسوسناک ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومت کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ دہشت گردی ریلیٹڈ متعلقہ فورم میں ڈسکس کر لو۔ یہ وفاقی حکومت کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا، وہ انفارمیشن منسٹر کا بھی، اسٹیٹ منسٹر کا بھی، کہ آپ اتنی غیر ذمہ دارانہ کرتے، تمہارا اور میرا، جس کا بھی تھا۔ ریزالو اٹ۔ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس کو ہر صورت ختم کرے۔ اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ اس بھی سیاست بھی نہ کرے۔ سہیل نے کہا ہے کہ جو بات ہوگی میں وفاقی حکومت سے، صوبائی حکومت جو ہے نا وہ بات چیت کرے گی، بیٹھے گی بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ۔ خان صاحب کی فیملی کی خان صاحب سے ملاقات ضروری ہے، ایٹ لیسٹ فیملی کے ملاقاتوں پہ تو کوئی سیاست نہ ہو۔ 8 تاریخ کی کال واپس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ خان صاحب کی کال ہے اور یہ ہم ہر سال سمبولک مناتے ہیں کہ اس پہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں 8 فروری کو پاکستان معمول کے مطابق چلتا رہے گا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا پی ٹی آئی والے آخر میں اڈیالہ کے باہر ایک تھیٹر لگانے پر آ گئے ہیں۔ ضمنی انتخابات لڑ کر دیکھ لیے، استعفے دے کر بھی دیکھ لیا، اسمبلیاں توڑ کر لانگ مارچ کر کے دیکھ لیا۔ 2 سال میں عوام پی ٹی آئی کی کتنی مانتے ہیں سب کو پتہ چل گیا۔ کچھ سن لیا ہے، سب کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے۔ یہ اب آگے ہیں آخر میں اڈیالہ کے باہر ایک ٹھٹھا اور تھیٹر لگانے پہ۔ اس کے علاوہ بائی الیکشنز بھی انہوں نے لڑ کے دیکھ لیے، استعفے بھی دے کے دیکھ لیے، اسمبلیاں توڑ کے دیکھ لیں، لانگ مارچ کر کے دیکھ لیا، 26 نومبر کر کے دیکھ لیا، 9 مئی کر کے دیکھ لیا۔ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی پاکستان معقول کے مطابق چلتا رہے گا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری کا اسپیل جاری ہے۔
خیبر پختونخوا آزاد کشمیر کے بیشتر اضلاع میں کئی فٹ برف پڑ چکی ہے. کئی رابطہ سڑکیں بند ہیں. بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہے. ہمارا پریشر ہے وہ چل رہا ہے, روڈ کی کلیئرنس چل رہی ہے. بہت سنو فال انجوائے کی اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ سیاح آئے ہوئے تھے. مغربی سسٹم اپنے پورے جوبن پر, شدید سردی کی لہر بڑھتے ہی وادیوں کے سارے منظر سفیدی میں ڈھل گئے. کوئٹہ میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری, شہری ٹھٹرتے رہے, معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے. زیارت قلعہ عبداللہ بھی برف کی سفید چادر اوڑھ چکے. بری میں وقفے سے برف باری جاری, انتظامیہ الرٹ ہو گئی. تمام متعلقہ محکموں کو متحرک رہنے کی ہدایت. آپریشن ہے وہ چل رہا ہے, روڈ کی کلیئرنس چل رہی ہے, ساتھ ساتھ روڈز ہر طرح کی مری کے اندر کھلی ہے, ایکسپریس وے کھلی ہے, آپ لوگ آ سکتے ہیں اور سنو فال کو انجوائے کر سکتے ہیں. آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لیپا میں شدید برف باری, 5 روز سے مختلف رابطہ شاہراہیں بند. سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ. گلیات میں صورتحال تشویشناک, 1.5 فٹ تک برف پڑ چکی. رابطہ سڑکیں بند, بجلی معطل. انتظامیہ نے سیاحوں کے داخلے پر پابندی لگا دی. بٹگرام میں شدید برف باری نے زندگی کو مفلوج کر دیا. شاہراہ ریشم بند ہونے سے درجنوں گاڑیاں راستے میں پھنس گئیں. یہ لوگ آئے تھے, یہ تقریباً 50-60 لوگ ہیں ایک بس میں. ایک بس ابھی ہم نے کلیئر کر کے بھیج دی ہے, یہ دوسری بس ہے جو بھی ہم روانہ کر رہے ہیں. شانگلہ میں بھی برف باری کا راج, آمد و رفت شدید متاثر. متعدد لنک روڈ بند ہو گئے. دیر بالا اور لوور دیر میں بھی ہر سو سفیدی. لواری اور کمراٹ میں رہنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا. اسکردو میں برف باری رکنے کا نام نہیں لے رہی. وادی کے باسی 14 انچ برف جھیلنے پر مجبور ہیں. سوات جانے والوں کے پیسے بھی پورے ہو گئے اور شوق بھی. برف میں سیاحوں نے دل کھول کر انجوائے کیا. رات کا اسٹے اوپر معلم جبہ کیا ہے, اوپر بہت سنو فال انجوائے کیا اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ سیاح آئے ہوئے تھے. این ڈی ایم اے نے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے. عوام کو ہدایت کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں. شدید برف باری بھی پاک فوج کے جوانوں کا حوصلہ پست نہ کر سکی. جوانوں کا منظم ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن. تیرا میں پاک فوج نے برف میں پھنسی گاڑیوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا. پاک فوج نے اورکزئی اور کرم میں راستے بحال کر دیے. آزاد کشمیر میں کوٹلی نکیال سڑک بھی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی. وادی لیپا میں پاک فوج نے ہیلی ریسکیو آپریشن کیا. پاک افغان سرحد پر شدید برف باری کے باوجود پاک فوج اور ایف سی کے جوان الرٹ ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان کے پی میں شدید برفانی موسم کے پیش نظر پاک فوج کا بروقت ریسکیو آپریشن. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پاک فوج امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے. زیارت، بولان، جوب، قلعہ سیف اللہ، خوجک ٹاپ میں کنٹرول سینٹر قائم کر دیا گیا ہے. دکی، کولپور اور مسلم باغ میں بھی برفانی موسم کے پیش نظر کنٹرول سینٹر قائم کیا گیا ہے. کھانا تیار ہے, بسترے وہاں پہ پہنچائے ہوئے, آگ شاگ لگی ہوئی ہے, انشاءاللہ بہترین نظام ہو جائے گا. اوپر سے بھی چیزیں آ رہی ہیں, آپ نے ٹینشن نہیں لینی. رمضان المبارک کی آمد میں 3 ہفتے باقی. موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں ماہ سیام میں کراچی کا موسم زیادہ گرم نہیں ہوگا. پارا زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. یہ بھی بتایا حالیہ سردی کی لہر جنوری کے اختتام تک رہنے کا امکان ہے. فروری میں شدید گرمی کے آثار نظر نہیں آ رہے. رات کے وقت درجہ حرارت 10 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے. البتہ اس دوران بارش کا امکان نہیں. امریکہ میں برفانی طوفان نے نظام مفلوج کر دیا ہے. لاکھوں افراد متاثر ہیں. حادثات میں اموات کی تعداد 29 ہو گئی ہے. $1 ارب کا نقصان ہوا. 4 دن میں 21,000 پروازیں منسوخ ہوئیں. کینیڈا میں 22 انچ تک برف پڑ چکی ہے. برطانیہ میں طوفان کی وارننگ جاری کر دی گئی. چندرا طوفان برطانیہ پہنچ گیا. متعدد علاقے زیر آب ہیں. سڑکیں بھی اس وقت بند ہیں. برطانیہ کے متعدد علاقوں میں ریل، فیری اور پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں. انگلینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں درجنوں اسکول بند ہیں. ہزاروں گھروں کی بجلی بھی بند ہے. برطانیہ بھر میں موسم کی متعدد وارننگ جاری کی گئی ہیں. سمرسیٹ میں سیلاب میں پھنسی 25 گاڑیوں سے شہریوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے. نیشنل ریل نے آج شام تک ریلوے متاثر رہنے کی وارننگ بھی جاری کی ہے. ڈاٹمور میں 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ میٹ آفس کے مطابق کل بھی کچھ علاقوں میں بارشیں، برف اور آندھی کا امکان ہے.
اسلام آباد میں سمندر پار پاکستانیوں کی زمینوں پر قبضے کی رپورٹ پر 7 دن میں فیصلے کا حکم. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ڈی سی اوورسیز پاکستانیوں کی شکایت پر 7 روز میں فیصلے کے پابند ہوں گے. محسن نقوی نے ایکس پر لکھا کسی کو بھی اوورسیز پاکستانیوں کے اثاثوں پر قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ان کے حقوق کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا. حکومت کا مقصد اسلام آباد میں سرمایہ کاری کے لیے محفوظ اور شفاف ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ سمندر پار پاکستانیوں کے اثاثوں کا 100% تحفظ یقینی بنایا جا سکے. وزیر اعلی سندھ نے بی آر ٹی ریڈ لائن جون تک مکمل کرنے کا ہدف دے دیا. سندھ کابینہ کے اجلاس میں بڑے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر منصوبوں کی لاگت میں نظر ثانی کی منظوری دے دی گئی. کراچی موبلٹی پروجیکٹ بی آر ٹی یلو لائن کی لاگت بڑھا کر $62 کروڑ ہو گئی. ورلڈ بینک سے اضافی $12 کروڑ 50 لاکھ اور سندھ حکومت $1 کروڑ 80 لاکھ فراہم کرے گی. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی 21 کلومیٹر طویل بی آر ٹی یلو لائن دسمبر 2028 تک مکمل کی جائے. کراچی کی سڑکوں کی فوری تعمیر بھی شروع کی جائے. 5 سال گزر گئے، 8 ارب روپے خرچ ہو گئے لیکن سندھ فورینزک لیب مکمل نہ ہو سکی. مرکزی ایپیکس کمیٹی میٹنگ میں بھی سندھ فورینزک لیب کے قیام میں تاخیر پر بات ہوئی. نیشنل ایکشن پلان کمیٹی اس پروجیکٹ کی ماہانہ پیش رفت رپورٹ بھی طلب کرتی ہے. ایئر وائی نیوز کو حاصل ہونے والے دستاویز سے انکشاف ہوا کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں سندھ کی فورینزک لیب سے متعلق سوالات ہوئے، جس کے بعد طے ہوا کہ نیشنل ایکشن پلان کمیٹی ہر ماہ محکمہ داخلہ سندھ سے پیش رفت رپورٹ حاصل کرے گی. ایپیکس کمیٹی سپریم کورٹ کے نوٹسز اور میٹنگز کے باوجود فورینزک لیب مکمل نہ ہو سکی. 1 سال سے کام بھی رکا ہوا ہے. جماعت اسلامی نے کراچی کو وفاق کے سپرد کرنے کی مخالفت کر دی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا مسئلے کا حل نہیں، شہر کو وڈیرہ شاہی نظام سے آزاد کرانا ہوگا. وقت آ گیا ہے کہ میدان میں نکلیں. 1 فروری کو شارع فیصل پر کراچی کو جینے دو مارچ ہوگا. پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو پروجیکٹ ختم کیا جائے. امیر جماعت اسلامی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کراچی کو وفاق کے سپرد کرنے کی ہم مخالفت کرتے ہیں. کراچی کے مسئلے کا حل نہ صوبائی کنٹرول ہے نہ وفاقی کنٹرول ہے. آئین کے مطابق کراچی کے مسئلے کا حل کراچی سٹی گورنمنٹ ہے. با اختیار ہو، تمام تر چیزیں اس کے ماتحت ہوں. جس کو لوگ منتخب کریں اس کا میئر ہونا چاہیے، قبضہ میئر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو پروجیکٹ پیپلز پارٹی ہے اور پروجیکٹ بلاول ہے وہ ختم کرے. بہت ہو گیا. کب تک آپ ان مافیاز کو ہم پر مسلط کرتے رہیں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آ گیا ہے کہ ہم میدان میں نکلیں. 1 فروری کو شارع فیصل پر ایک عظیم الشان مارچ ہوگا. جینے دو کراچی کو مارچ. اب اس شہر کو وڈیرہ شاہی نظام سے آزاد کرانا ہوگا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کا ساتھ کسی محبت میں نہیں مجبوری کے تحت دے رہی ہے. سرگودا میں کارکنان سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا رکن بلاول بھٹو کو اگلا وزیر اعظم بنانے کی مہم تیز کر دیں. جیالے گھروں سے باہر نکلیں، بلاول کا پیغام گلی گلی پہنچائیں. گورنر نے کسانوں، تاجروں اور مزدوروں کو پی پی کا اثاثہ قرار دیا اور کہا عوامی مسائل کا واحد حل بلاول بھٹو کی قیادت میں چھپا ہے. بلاول وزیر اعظم بن کر عوام کی تقدیر بدل دیں گے. سانحہ گل پلازا کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو تعاون کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیشکش کر دی. کہا لاہور کی 25 منزلہ عمارت میں آگ لگی تو 5 منٹ رسپانس ٹائم تھا. ریسکیو 1122 کے ڈی جی خود متاثرہ عمارت پہنچے. ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کو شاباش دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ٹریجڈی سے لاہور کو بچایا ہے. 25 سٹوری بلڈنگ تھی اور اس کے اندر تقریباً 300 لوگ، وہ سب اس کے اندر ٹریپ تھے. جو کراچی میں آگ لگی تھی گل پلازا میں، بہت بڑی ٹریجڈی ہے. دکھ کی اس گھڑی میں کراچی والوں کے ساتھ اور جو ڈیتھس ہو گئی ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. کسی قسم کی کوئی بھی سہولت اگر یا کوئی بھی ہماری ہیلپ اگر چاہیے ہوگی تو وہ ہم ضرور آفر کریں گے. 3 دن پہلے جو ہم نے میٹنگ کی تھی، ہم نے نئے SOPs بنائے تھے، ڈیوٹیز اسائن کی تھی. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تباہی ہونے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. ریسکیو 1122 5 منٹس ان کا رسپانس ٹائم تھا. جو بیسمنٹ تھی اس میں بہت سارے لوگ ٹریپ تھے. جو فائر سورس تھا وہ بھی شاید بیسمنٹ تھی. سب کو ریسکیو کیا. میں تمام ریسکیو ورکرز، ریسکیو 1122 کے ڈی جی کو اور ان کے ورکرز کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں. خبر کراچی سے. راشد منہاس روڈ پر نجی مال کے باہر لفٹ ڈرائیور اور کار سوار میں جھگڑا ہوا ہے. تفصیل کیا ہے سلمان لودھی سے جان لیتے ہیں. جی سلمان، کیا معاملہ ہے؟
دیکھیں 25 تاریخ شام 5 بجے کا یہ واقعہ ہے. نجی مال کے باہر فیڈرل بی صنعت کی ایریا میں واقع مال کے باہر یہ جھگڑا ہوا تھا. گاڑی سوار کی جانب سے لفٹر ڈرائیور کو ہٹانے کے لیے کہا گیا اور صرف اسی معاملے پر اس میں تکرار ہوئی اور بات اتنی بڑی کہ گاڑی سوار اسلحہ لے کر اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیا. ویڈیو سامنے آئی تو پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. متاثرہ لفٹر ڈرائیور کہتا ہے وہ نجی شاپنگ مال میں کام کرتا ہے اور گاڑیوں کی پارکنگ اور غیر قانونی طور پر پارک ہونے والی گاڑیوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام رکھتا ہے. اسلحے کے زور پر دھمکانے والے شخص نے اس کو خوشحال دورانی کا نام بتایا. پولیس نے جو مقدمہ درج کیا ہے اس میں یہ بھی بتایا کہ ملزم اپنے آپ کو آغا سراج دورانی کا رشتہ دار بتا بھی رہا تھا اور دھمکا بھی رہا تھا. پولیس کہتی ہے معاملے کا مقدمہ درج کر لیا اور اسلحے کے زور پر دھمکانے والے شہری کی تلاش کی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ سلمان لودھی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پیپلز پارٹی پنجاب بھی مریم نواز سے خوش. کچے میں آپریشن کو بڑی کامیابی قرار دے دیا. رکن پنجاب اسمبلی ممتاز چانگ کہتے ہیں رحیم یار خان کے کچے میں ڈاکوؤں کا خاتمہ تاریخی کارنامہ ہے. حکومت کے اقدامات کی وجہ سے کئی خطرناک ڈاکو سرنڈر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. پنجاب حکومت کچے میں یونیورسٹی قائم کرنا چاہے تو زمین دینے کے لیے تیار ہوں. کامیڈی ڈرامہ گیسٹ ہاؤس میں شمیم صاحب کے کردار سے شہرت پانے والے خالد حفیظ انتقال کر گئے. اداکار خالد حفیظ نے پی ٹی وی کے ڈرامہ گیسٹ ہاؤس میں اپنی جاندار اداکاری سے شمیم صاحب کے کردار کو لازوال بنایا. مرحوم نے طویل فنی سفر میں ٹی وی ڈراموں کے ساتھ اسٹیج تھیٹر میں بھی اپنی ورسٹائل اداکاری کا لوہا منوایا. پاکستان ٹی وی کا ڈرامہ گیسٹ ہاؤس بے پناہ مقبول ہوا اور ڈرامہ نگاری میں اس نے نئے معیار قائم کیے. اسی ڈرامے سے افضل خان اور جان ریمبو بھی مشہور ہوئے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی.